السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، وبعد، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کر رہا ہے جس میں ہم علمی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کا دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے اور ان میں برکت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کے راوی ابو ذر الغفاری ہے جن کے تعلق سے ہم نے سن لیا ہے، اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث کے سند کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سند کے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن ابی ذر الغفاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر الغفاری کا روایت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ سے، تو اس حدیث کے راوی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں، اسی لیے کہا گیا فیما یرویہ عن ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، تو اس حدیث کے راوی ہو گئے محمد رسول اللہ، اور اس قسم کی حدیثوں کو کہتے ہیں احادیث قدسیہ۔ احادیث قدسیہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور عام حدیث میں فرق یہ ہے کہ عام حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے کہا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے کہا، بس اپنے طور سے بتاتے جائیں گے، یہ عام حدیث ہے۔ اور حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ نے کہا، ایسے معلوم ہوگا کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے الفاظ کو دہرا رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں یا پھر یہ الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یا پھر معنی اور الفاظ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، لیکن یہ جو سوچنا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا؟ بہرحال اس تعلق سے ہم یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف حدیث اور عام حدیث، حدیث قدسی اور عام حدیث میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ نے کہا، کہیں گے کہ قال اللہ، یا پھر فیما یرویہ عن ربہ، تو حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ نے کہا، اللہ سے روایت کریں گے، اور عام حدیثوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے پیرائے میں نازل ہوتا ہے، اور جب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی لیے شروع سے قرآن کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلاوت کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو آدمی قرآن کو لے کر اسے اچھے طرز سے نہیں پڑھے گا، گانے کے انداز سے نہیں پڑھے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن
کی جو طرز ہے اس کا جو نیچر ہے شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی، اور تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انداز سے حسن لحنی جسے کہتے ہیں اسے جوڑ کر پڑھنا قرآن ہے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو حدیث قدسی میں آپ کو صحیح مل جائیں گے، ضعیف مل جائیں گے، کمزور مل جائیں گے، عام حدیثوں کی طرح اس میں بھی وہ جانچ و پڑتال تحقیق کی باتیں ہوں گی۔ حدیث قدسی کل ملا کر 150 سے زیادہ صحیح پورے حدیث کے مجموعے میں 150 سے زیادہ حدیث قدسی ہیں، اور ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں۔ اور قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن حجت ہے، قرآن کے ہر لفظ پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے الفاظ ہیں، لیکن حدیث قدسی حجت نہیں، حدیث قدسی میں صحیح ضعیف ہوگا۔ اور قرآن متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، حدیث قدسی متواتر طریقہ نہیں بلکہ آحاد کے طریقے سے ہم تک یہ احادیث پہنچی ہیں۔ یہ آحاد اور متواتر کی تفصیل ہم نے پہلے کے کلاسز میں ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ ہے حدیث قدسی جس کی ہم تفصیل سننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ عبادی عبد کی جمع ہے، عبد، عباد، اعبد، عبد، عبد، بہت سارے اس کے جمع عربی زبان میں وارد ہیں۔ عبد کی جمع عباد۔ یا عبادی، اے میرے بندے، میں نے مجھ پر ظلم کرنا حرام کر لیا، تو تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، تو لہٰذا آپس میں ظلم مت کر لو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت دی، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں نے کھلا دیا، تو کھانا مانگو تو میرے پاس میں کھلانے والا ہوں۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے جسے میں نے کپڑا پہنا دیا، کپڑا چاہیے تو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں پہنانے والا ہوں۔ اے میرے بندو، تم رات اور دن میں کتنے ایسے گناہ نہیں کرتے، میں تمہارے پورے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، مجھ سے مغفرت چاہو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے بندو، تم لوگ اتنی سخت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، نہ تم اتنی دور پہنچے ہو کہ تمہیں مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، جان رکھو کہ تم میں سے جو پہلا آدمی ہے، تم میں سے جو آخری آدمی ہے، تمہارے میں جو انسان ہے، تمہارے میں جو جن ہے، سب جمع ہو کر ایک سچے پکے متقی دل کے برابر ہو جائیں، تو جان رکھو کہ میری خزانے میں کسی بھی چیز کا اضافہ ایسے نہیں ہوتا۔ اے میرے بندو، تم میں سے جو اول ہیں، جو آخر میں ہیں، تم میں سے جو انسان ہیں، تم میں سے جو جن ہیں، سب جمع ہو کر ایک فاجر فاسق آدمی کے دل اختیار کر لو، تو میرے خزانے سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو، تم میں سے جو اول ہیں، جو آخر ہیں، تم میں سے جو انسان ہیں، جو جن ہیں، سب جمع ہو کر ایک جگہ کھڑا ہو کر سب نے مجھ سے مانگا، سب ایک جگہ کھڑے ہو کر سب نے مجھ سے مانگا، میں سب کو دے سکتا ہوں، سب کو دے سکتا ہوں، اور وہ میرے خزانے سے کسی بھی چیز کی کمی پیدا نہیں کرتی۔ جیسا کہ سوئی کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سوئی میں جو پانی ہوتا ہے سمندر میں کسی بھی چیز کی کمی پیدا نہیں کرتا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جسے میں نے جوڑا ہے، اور تمام اعمال کا میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ اگر کسی نے اچھا پایا تو میری تعریف کریں، اگر کسی نے کوئی چیز ویسی نہیں پائی جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ خود اپنے آپ پر ملامت کریں۔ یہ ہے حدیث کا ترجمہ، اس میں علمی مباحث کم ہیں، صرف اس کے اندر 2-3 اہم نقاط ہیں جو ہم بیان کر کے آگے بڑھیں گے۔ پہلا نقطہ اس میں جو پہلے جملے میں ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو میرے اوپر حرام کر لیا، میں نے میرے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ بعض باطل فرقے ہیں جیسے معتزلہ ہو گئے، دوسرے فرقے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ یجب علیہ العدل، اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ کیا معنی؟ اللہ ظلم نہیں کر سکتا، معنی یہ کہ قادر نہیں ہے، ظلم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ظلم کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا۔
تو اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ وما اللہ بظلام للعبید، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلام یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے نا، ظالم ظلام، ظالم ظلام، یعنی زبردست ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت بندوں پر زبردست ظلم کرنے والا نہیں۔ کیا یہ اس کا معنی ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر زبردست ظلم کرنے والا نہیں، یعنی زیادہ ظلم کرنے والا نہیں، کیونکہ صیغہ مبالغہ ہے۔ غلام معنی یہ کہ اللہ تھوڑا ظلم کر سکتا ہے، کم ظلم کر سکتا ہے، زبردست تو نہیں، زیادہ تو نہیں، کم از کم تو کر سکتا ہے۔ کیا یہ معنی ہے؟ یاد رکھ لیجیے یہاں پر غلام صیغہ مبالغہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وزن صیغہ مبالغہ کا ہے، اگرچہ کہ وزن صیغہ مبالغہ کا ہے، یہاں پر اس کا معنی صاحب ظلم، اللہ رب العزت ظلم والا نہیں، اللہ رب العزت ظلم والا نہیں۔ عربی زبان میں فعال کا وزن استعمال کرتے ہیں ایک صاحب کے پیشے کو بیان کرنے کے لیے، جیسے دیکھیے تمارن، تمارن اس آدمی کو کہیں گے تمرس لکھا ہے، کھجور بیچنے والے کو تمارن کہیں گے، کھجور بیچنے والے کو تمارن کہیں گے، ایسا عربی زبان میں مستعمل ہے۔ تو عام طور پر یہاں پر غلام کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صیغہ مبالغہ ہے، معنی یہ کہ تھوڑا ظلم کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں، یہاں پر یہ صیغہ مبالغہ کے وزن پر ہے، لیکن معنی اس کا صاحب ظلم۔ اللہ رب العزت صاحب ظلم نہیں ہے، اللہ رب العزت ظلم کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اوپر بعض قواعد لگا لیتا ہے، بعض قواعد جاری کر لیتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، اور بعض روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، میری رحمت میرے ظلم پر حاوی آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی۔ تو بعض چیز اللہ رب العزت اپنے اوپر جائز قرار دیتا ہے، جیسے قسم اٹھانا، بندوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور پر قسم اٹھانا جائز نہیں، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ اپنے مخلوقات میں سے جس پر چاہے قسم اٹھائے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم، وقت کی قسم۔ تو اللہ رب العزت بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے جو اللہ رب العزت کے انتہائی انصاف پسند کی دلیل ہے، منصف عادل ہونے کی دلیل ہے۔ تو پہلے جملے میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ظلم کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا، بخلاف معتزلہ کے۔ معتزلہ جو عقل پرست فرقہ ہے، اس کے پاس یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظلم کر ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت ظلم کرنے پر قادر ہے ہی نہیں۔ اس حدیث سے ہم کو بات معلوم ہوئی کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے، لیکن ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے جب اپنے اوپر حرام قرار دیا تو تم کون ہو سکتے ہو جو آپس میں ظلم کرو؟ میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو آپس میں ظلم مت کرو، آپس میں ظلم مت کرو۔ یہاں پر جو صیغہ آیا ہے فلا تظالموا، اصل فلا تتظالموا، فلا تتظالموا، تفاعل کے بعد میں یہ جو تا ہے اس کے ساتھ مؤنث کا تا کبھی مخاطب کا تا جمع ہو جائے تو یہ دو تا میں سے ایک تا کو گرانا یہ عام طریقہ ہے، عام طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے عربی زبان۔ فلا تظالموا، اصلہ فلا تتظالموا، آپس میں ظلم مت کرو، تظالم آپس میں، تفاعل کا باب آتا ہے کسی بھی کام کو آپس میں کر لینے کے لیے، تقاتل آپس میں لڑ لینا، تضاحک آپس میں ہنس لینا، اور یہ باب ایک دوسرے معنی کے لیے آتا ہے، جس میں اندر آدمی تصنع کرتا ہے، یعنی جو چیز نہیں کر رہا ہے ایسے کہلواتا ہے، دکھواتا ہے کہ گویا کہ وہ کر رہا ہے نا، ایکٹنگ کرنا جسے کہتے ہیں، اداکاری، تباکار، رو نہیں رہا بلکہ روئے جیسا اداکاری کر رہا ہے، تو یہ باب اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ باب آپس میں ظلم کرنے کے معنی میں ہے، فلا تظالموا فلا تتظالموا، تم آپس میں ظلم مت کر لو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 نعمتوں کا ذکر کیا، پہلے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس کے بعد کہا کہ تم بھوکے ہو، اس کے بعد کہا کہ تم ننگے ہو، اس کے بعد کہا کہ تم گنہگار ہو۔ پہلے گمراہ ہو ضال، اس کے بعد کہا جائع تم بھوکے ہو، اس کے بعد کہا کہ تم ننگے ہو، اس کے بعد کہا کہ تم گنہگار ہو۔ اصل میں یہ گنہگاری پر زور ہے کہ جیسے تم لوگ پہننا نہیں جانتے، کھانا نہیں جانتے، گمراہ تھے، ہم نے صحیح راستہ دکھایا، ہم نے کھانا کھلایا، ہم نے پہنایا، تو اسی طریقے سے تم لوگ غلطی کرتے ہو تو ہم ہی معاف کریں گے۔ جیسے تم گمراہ تھے تو کون راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ ہی دکھاتا ہے انبیاء کے ذریعے سے۔ تم بھوکے ہو تو کون کھانا اتارتا ہے؟ بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے۔
کپڑے کہاں سے نکل آتے ہیں؟ اللہ ہی بھیجتا ہے. تو جیسے یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے تو جان رکھو کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنا صرف اللہ ہی اس پر قادر ہے، کوئی دوسری مخلوق گناہوں کو معاف نہیں کر سکتی. تو اس پر زور ہے. تو یہاں پر ایک عربی نقطہ یہ ہے کہ الا من هدیتم فاستهدونی اهدکم. فاستهدونی امر ہے، اهدکم جواب الطلب. اهدونی امر، اهدکم جواب الطلب. اسی طریقے سے اطعم استطعمونی اطعمکم، طلب جواب الطلب، طلب جواب الطلب. معنی یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کھانا مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا، تم گمراہ ہو راستہ مجھ سے طلب کرو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، تم ننگے ہو کپڑا مجھ سے طلب کرو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا. تو کسا یکسو کا مطلب کپڑا پہنانا، استقصا کپڑا طلب کرنا. تو اس میں باب استفعال کثرت سے استعمال ہوا ہے مانگنے کے لیے. استغفرونی مغفرت مجھ سے چاہو، استقسونی مجھ سے کپڑا چاہو، استطعمونی مجھ سے کھانا چاہو، ہے نا. تو یہ پہلے کے 3 جملوں میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی، اور چوتھے جملے میں کہا کہ دیکھو گناہ کرتے ہو تو میں معاف کرنے والا ہوں. رات اور دن تم گناہ کرتے ہو، میں سب کو معاف کرنے کے، انا اغفر الذنوب جميعا، میں پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پورے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں. فاستغفرونی مغفرت مجھ سے چاہو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب اللہ نے کہہ دیا یہ 4 چیزیں، دیکھو مغفرت مجھ سے مانگو میں تمہیں مغفرت کر سکتا ہوں. تو یہ 4 نعمتیں دیکھنے کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگے مجھ سے مانگے مجھ سے مانگے. ایسے نہ سمجھیں کہ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ کچھ نقصان ہو جائے، ایسی بات نہیں. اس کے بعد کے جملے میں کہا گیا کہ انکم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. تم لوگ ایسے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچے کہ جہاں پر بیٹھ کر مجھے نقصان پہنچاؤ، نہ تم ایسے مرتبے کو پہنچ گئے ہو جہاں بیٹھ کر تم مجھے نفع پہنچاؤ. یہ دونوں تم سے نہیں ہو سکتا، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو. تم مغفرت چاہتے ہو تو تمہارے فائدے کے لیے، تم مجھ سے غذا مانگتے ہو تو تمہارے فائدے کے لیے، کیونکہ تم اس دربار میں مانگ لو، کسی دوسرے دربار میں مانگنے کی ضرورت نہیں. جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے کسی اور کا ہوتا نہیں. اللہ کے بارگاہ میں اسے ہر چیز مل جاتی. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے کافی نہیں. جو آسمان زمین کا خزانہ ہے، اللہ اکبر، کیا کچھ خزانے نہیں ہیں. کتنا مجبور اور کتنا بیوقوف ہے انسان کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے چوکٹوں میں بھٹکتے پھر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ساری دنیا کی قدرت اس کے ہاتھ میں، ساری دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ میں. تو اس حدیث میں یہاں تک جو ہم دیکھیں، یہاں سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو، اپنے احسان کو جتاتا ہے کہ دیکھو یہ احسانات تم پر ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ ان احسانات پر غور کریں. بکر المزنی سلف الصالحین کے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی نعمت تم پر دیکھنا چاہتے ہو کہ بھئی اللہ کی نعمتیں مجھ پر کیا ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لو، اس کے بعد دیکھو کہ ساری دنیا تمہارے سامنے سناٹا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکیاں ہیں، بس پوری دنیا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. یہ حالانکہ تمہارے آنکھ کی ایک نعمت ہے بس، اس کے علاوہ تمہارے جسم میں کیا کیا نعمتیں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن اللہ کہتا ہے کیا تم تمہارے اندر غور نہیں کرتے، خوض نہیں کرتے کہ تم کیسے عجیب و غریب مخلوق ہو، کیسے عجیب و غریب مخلوق ہو. یہاں پر بعض لوگ جو جدید سائنس سے متاثر ہیں فوراً پورے سائنس کو کھینچ لیتے ہیں، ہے نا. دیکھیے دل کیا کام کرتا ہے، آپ کا پھیپھڑا کیا کام کرتا ہے، آپ کی انتڑیاں کیا کام کرتی ہیں. ہاں صحیح بات ہے. حالانکہ کیا جب صحابہ سے کہا گیا تو ان سے یہ مطالبہ تھا، یعنی صحابہ کے لیے جب آیت نازل ہوئی تو کیا صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ اندر کیا کیا کام، دل 72 مرتبہ بھڑکتا ہے اور اس کے اندر یہ ہے وہ ہے، وہ نہیں جانتے. حالانکہ ان سے کہا گیا ہاں آیت میں وہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ نے کیا سمجھا، سلف الصالحین کی سمجھ اس میں کیا تھی. تو سلف الصالحین کی سمجھ اس میں یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب کہا کہ تم تمہارے اندر غور کرو تو معنی یہ کہ تم جس انداز سے عبادت کر سکتے ہو دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو عبادت کر سکتی، تم جیسے عبادت کر سکتے ہو. تمہارے عبادت کے لیے جو آسانیاں پیدا کر دی گئی دنیا میں کسی بھی مخلوق کے لیے نہیں. اللہ رب العزت یہاں پر زور ہے اس کا کہ بھائی تم اپنے اندر غور کرو، دیکھو کہ تم کیسی عبادت کر سکتے ہو. تمہارے لیے اللہ نے عقل دی، تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، اللہ کو اسے پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہو، اللہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہو،
اور اس کے بعد سلف و صالحین سے یہ بھی مروی ہے کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو کہ تم سجدہ کیسے کر سکتے ہو. عبادت میں سب سے چھوٹی کی عبادت سجدہ. اقرب ما يكون العبد الیہ فهو ساجد. اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو سجدہ سوائے انسان کے کوئی دوسرا مخلوق نہیں کر سکتا. آپ پورے مخلوقات کو دیکھ لیجئے, کوئی بھی جس آسانی کے ساتھ ہم سجدہ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. عبادت جس آسانی سے ہم کر سکتے ہیں کوئی دوسرا مخلوق نہیں کر سکتا. تو اصل میں آیت کا وہی معنی ہے. تو ان نعمتوں کو آدمی دیکھے, یہ سب نعمتوں کا احساس کرنا, نعمتوں میں غور و خوض کرنا عبادت ہے. نعمتوں میں غور و خوض کرنا, سمجھ نعمتوں کو دیکھنا عبادت ہے, افضل عبادت ہے. جیسے اللہ نے کہا قرآن میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. یہ سورج کا آنا جانا, رات کا دن کا آنا جانا, ان چیزوں میں غور کرنا عقل مندوں کے نشانیاں ہیں. تو ان مخلوقات میں غور کرنا بہت ضروری ہے. آدمی دیکھیں کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنایا ہے, غور کریں. اور یہ سب سے بہترین عبادت میں سے, سب سے بہترین عبادات میں سے. اب یہاں پر اہل علم نے ایک علمی نقطہ یہ سنایا کہ آدمی نعمتوں کا احساس کرنا افضل ہے کہ الحمدللہ کہنا افضل ہے. آدمی نعمتوں کا احساس کرے, میں سوچے اللہ اکبر کتنی ساری نعمتیں مجھ میں, یہ سوچنا افضل ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہنا افضل ہے. زبان سے الحمدللہ کہنے. یہ سلف و صالحین کے درمیان اختلاف. بعضوں نے کہا کہ نعمتوں کا احساس پیدا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی کا دل, اس کا دماغ, اس کا وجود تڑپ اٹھتا ہے جب وہ نعمتوں کو دیکھتا ہے کہ کتنی زبردست نعمتیں, کیسی کیسی نعمتوں میں میں لطف اندوز ہو رہا ہوں, کیسی کیسی نعمتوں میں میں لوٹ کھا رہا ہوں, ہے نا. آدمی دیکھتا ہے تو اس کا دل و دماغ, جگر تڑپ اٹھتا ہے. بعضوں نے کہا کہ نہیں, آدمی تڑپے یا نہ تڑپے, بعض سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے, بعض کے اندر قوت ہے کہ نہیں ہے, لیکن اسے جب الحمدللہ کہہ دیا تو اسے وہ چیز مل جائے گی جو نعمتوں میں غور کرنے کے بعد ملتی ہے. تو اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ الحمدللہ کہنا افضل ہے. الحمدللہ کہنا افضل ہے. نعمتوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور الحمدللہ کی اس جملے کو ادا کرنا, دو میں سے الحمدللہ کہنا افضل ہے. کیونکہ الحمدللہ تمام قسم کی تعریف ہے اللہ کو. آدمی دیکھتا ہے کہتا ہے کہ سب کچھ بنانے والا وہ ہے, جتنی بھی چیزیں سب کچھ بنانے والا وہ ہے. تو یہاں پر یہ جملہ ہے کہ تم لوگ اس مرتبے کو نہیں پہنچے کہ جہاں پر بیٹھ کر مجھے نقصان پہنچاؤ, جہاں پر بیٹھ کر مجھے فائدہ پہنچاؤ. تو تم مغفرت چاہتے ہو تو تمہارے فائدے کے لیے, کھانا چاہتے ہو تو تمہارے فائدے کے لیے, کپڑا چاہتے ہو تو تمہارے فائدے کے لیے. تم مجھ سے مانگتے ہو تو فائدہ کسے ہے؟ تم کو ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس بات پر زور دینے کے لیے دیکھیے اس کے بعد کا جملہ تھا. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو جان رکھو کہ تمہیں سے جو سب سے بڑا آدمی کون, آدم علیہ السلام, اور تمہیں سے جو آخری آدمی, تمہیں جو انسان ہے اور تمہیں جو جن ہے, سب جمع ہو گئے نا. پوری مخلوق, عاقل مخلوق, عابد مخلوق جمع ہو گئی اور سب مل کے اچھے ہو گئے, سب اچھے ہو گئے, سب ایک دل ہو گئے. اور یہ دل متقی کا دل ہے. ما زاد ذلك فی ملک شیئا. ایسے ہونے سے میرے خزانے میں کچھ اضافت ہو سکتا ہے, ایڈیشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب اچھے ہو گئے, فائدہ کسے ہے؟ ہمیں کچھ نقصان نہیں ہے, فائدہ تمہیں. اور سب مل کے, تمہیں جو اول آدمی, تمہارے آخری آدمی, تمہیں جو انسان ہے, تمہیں جو جن ہے, سب جمع ہو گئے ایک فاجر فاسق دل میں جمع ہو گئے, بدتر آدمی بن گئے. کیا یہ میرے خزانے میں کچھ کم کر سکتا ہے؟ کچھ بھی کم نہیں کر سکتا. میرے خزانے میں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ اس کے بعد کہتا ہے انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کا اول, تمہیں کا آخر, تمہیں کا انسان, تمہیں کا جن, سب ایک جگہ جمع ہو گئے, سب ایک جگہ جمع ہو گئے, ہے نا, ایک ہی جگہ جمع ہو گئے, اور سب مجھ سے مانگ رہے ہیں. بیک وقت آپ بھی مانگ رہے ہیں, فلاں بھی مانگ رہے ہیں, فلاں, سب مانگ رہے ہیں. تو لوگوں کی کیا کیا مانگے ہوں گی, سب کی مانگے ہیں, ہے نا. یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک جگہ جمع ہو کے سب مانگے, سب مانگ جمع ہے مانگنے کے لیے, سب مانگ رہے ہیں, خوب مانگ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت سب کو دے سکتا ہے, سب کی مانگوں کو پوری کر سکتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحا اللیل والنہار. اللہ رب العزت کی اہم صفت کیا ہے؟ رات اور دن انفاق کرنے والا,
رات اور دن انفاق کرنے والا. یہ اسلام میں بھی انفاق ہے, یہ ایمان, یہ بھی صدقہ ہے ہم پر, یہ عبادت ہے, یہ بھی اللہ کا صدقہ ہے ہم پر, اللہ نے جو ہم پر احسان کیا. تو یہ سب مل کر مانگے اور سب کی مانگوں کو اللہ دے دے. سب کی مانگی کیا کیا نہیں, ایک آدمی بادشاہت مانگ سکتا ہے, ایک آدمی فلاں چیز مانگ سکتا ہے, لوگوں کی مانگوں کی کوئی حد نہیں. سب مانگے میں سب کو دے سکتا ہوں. یہ سب کو دینے کے باوجود کیا نہیں ہو سکتا, کیا ہوگا کیا؟ سمندر میں اگر آپ نے سوئی ڈال دیا تو یہ سوئی میں جو پانی کے بوند ہوتے ہیں نا, پانی کی بوند بھی نہیں ہوتی بلکہ پانی لگا ہوا ہوتا ہے, تھوڑا پانی لگا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہو سکتا ہے, یعنی اس سے بھی کم کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ کا خزانہ یہ سمندر ہے, اور جتنا بھی دیا گیا ہے سوئی کی نوک میں جو پانی رکا ہوا ہے اتنا ہی دیا ہے, اور باقی پورا خزانہ اللہ کے پاس ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا سمندر جس میں بڑے بڑے ندیاں آ کر گرتی ہوں, بڑے بڑے ندیوں کا پانی آ کر گر رہا ہے, اتنا بڑا خزانہ, اور اس میں سے اللہ نے جو بھی دیا کم نہیں ہوتا. خزانہ یہ ہے کہ دیتے جائیے, کم نہیں ہوتا. اس لیے ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ جنت کے جو میوے ہوں گے, آدمی میوے توڑ کر کھائے گا, جیسے توڑ کر ہٹائے گا اپنی جگہ سے, اس جگہ ایک دوسرا میوہ فوراً ظاہر ہو جائے گا. کسی بھی چیز کی کمی نہیں, کسی بھی چیز کی کمی نہیں, کوئی چیز کم ہوتی نہیں ہے اللہ کے, کوئی چیز کم ہوتی ہی نہیں ہے. اور جیسے اللہ نے کہا کہ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور جی بھر کے صدقہ کرتا ہے, جی بھر کے لٹاتا ہے, جی بھر کے بندوں کو دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ کس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو, جب تم سے کہا گیا کہ مجھ سے مانگو, مغفرت مجھ سے چاہو, تو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری مغفرت ہمیں کچھ فائدہ یا پھر نقصان پہنچا سکتی ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس میں کچھ بھی ہو نہیں سکتا. ہمارا خزانہ سمندر جیسا ہے, اور ہم نے آپ کو جو دیا ہے سوئی کی نوک میں جو پانی لگ گیا ہے اتنا ہی ہے. اور اس کے بعد کہا یا عبادی انما ہی اعمالکم وفیها احصیها لکم ثم اوفیکم ایہا, اے میرے بندو جان رکھو کہ تمہارے اعمال ہیں, تمہارے اچھے اعمال, تمہارے برے اعمال, یہ تمہارے اعمال. اب ہم کیا کرتے ہیں, ان اعمال کو جوڑتے ہیں, تولتے ہیں, وزن میں ڈالتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ واقعی اس میں کون سے خالص ہیں اور کون سے غیر خالص ہیں. ان اعمال کو جمع کرتے, یہی معنی ہے احصیہا, احصا یحصی, احصاء کا معنی جوڑنا, جمع کرنا, حساب میں لانا, شمار کرنا, تولنا, اس کی حقیقت بیان کرنا, یہی معنی ہے. تو یہ اعمال کو جوڑ کر تولا جائے گا, ناپا جائے گا, ثم اوفیکم ایہا, اور اس کے بعد تمہیں تمہارا بدلہ دیا جائے گا, تمہیں تمہارا بدلہ دیا جائے گا. یعنی معنی ہے کہ تم جو عمل کرو گے اس کے مطابق بدلہ. اب بدلہ کب؟ دنیا میں, پھر آخرت میں. دنیا میں, آخرت میں. اب اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آخرت میں بدلہ, اور بعض اعمال کے بدلے اللہ رب العزت دنیا میں دے دیتا ہے. مومن جب اعمال اچھے کرتا ہے تو یہ نیک اعمال کو اللہ رب العزت آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے. جب مومن سے غلطیاں ہوتی ہیں, یہ غلطیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. کافر جو اچھے کام کرتا ہے وہ اچھے کام کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے, اس کی برائیوں کو سزا کے لیے آخرت کے جمع کر لیا جاتا ہے. تو اگر کسی کو اس کی برائی کی سزا دنیا میں مل گئی تو بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اللہ نے اسے مومن جانا ہے اور اس کی غلطیوں کی سزا اسے دنیا میں مل گئی. اگر کسی کی غلطیوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی تو معاملہ آدمی کا پیچیدہ ہے, ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ لیا جائے. تو اللہ رب العزت بدلہ دیتا ہے. مومن کو کیسے بدلہ دیتا ہے؟ مومن کو قیامت میں بدلہ دیتا ہے, اچھا بدلہ دیتا ہے. اور مومن کو جو تکلیف آتی ہے وہ اس کی برائیوں کا بدلہ ہے, برے اعمال کا بدلہ ہے. کافر کو جو برے اعمال کا بدلہ آخرت میں اس کی سزا کے لیے روک لیا جائے گا, اور اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا, کیونکہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے, یہاں پر اسے ہر چیز خوشی کی مل جائے گی, اب اس کے بعد اسے کوئی خوشی نہیں. تو یہی معنی ہے بدلہ دینے کا. بدلہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. مومن کے لیے کچھ الگ بدلہ ہے اور کافر کے لیے کچھ الگ بدلہ ہے. اور اس کے بعد دیکھیے پیچھے کا جملہ, من وجد خیرا فرحمت اللہ, اگر کسی نے خیر دیکھا, یعنی بدلے دینے میں اللہ جب بدلہ دیتا ہے, بدلے دینے میں اگر کسی نے خیر دیکھا, دنیا میں ہو کہ آخرت میں, دنیا میں ہو کہ آخرت میں, دنیا میں ہو کہ آخرت میں, اگر خیر ہے تو اللہ کی تعریف کرے, اگر خیر ہے تو اللہ کی تعریف کرے, اگر شر ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرے, اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں. خیر ہے
تو یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. اللہ کی تعریف کرو کیونکہ یہ اعمال کی توفیق اللہ نے دی. اگر اللہ نے توفیق نہ دی تھی تو میں اعمال نہیں کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، میں خود بھی کیا ہوں، جنت جا نہیں سکتا. جنت جانے کے لیے اللہ کی رحمت ہونا ضروری ہے. بندے کے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ وہ اللہ سے جنت کا مطالبہ کرے، تو اللہ کی خاص رحمت چاہیے. تو بندہ اگر نیک کرتا ہے، نیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کرے کیونکہ اللہ ہی کی وجہ سے ایسا ہو. اور جب اسے کچھ برائی نظر آئے، اعمال نامہ صحیح نہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو آدمی خود اپنے آپ کو ملامت کرے. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذریعے سے منہج سکھا رہے ہیں کہ غلطی ہو تو تمہارے طرف سے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں. ہاں جب تم نیکی کرتے ہو تو اللہ کی توفیق ہے، نیکی کرتے ہو تو اللہ کی توفیق کی وجہ سے، ورنہ تم یہ نیکی کرنے کے سکت مند نہیں تھے. تمہارے اندر ہوا ہے، تمہارے اندر نفس ہے، تمہارے اندر شیطان ہے، تمہارے اندر مال و دولت کی خواہش ہے، شہرت کی خواہش ہے، فلاں کی خواہش ہے. ان کی خواہشات امنگوں میں تم نیکیوں کو بھلا دیتے. جب تمہیں ان کے درمیان نیکی کرنے کا موقع اللہ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے، تو وہ تعریف کا مستحق ہے. تو اللہ کی تعریف کرو، اچھائی پاؤ، برائی پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو. اور شیطان یہی کہتا ہے قیامت کے دن، سورہ ابراہیم میں شیطان کی تقریر ہے قیامت کے دن، ہے نا. جہنم کے درمیان ٹھہر کر تقریر کرے گا، کہے گا کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی، یہ تم تھے جو آ گئے تھے. میں نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ فلاں ہے اور یہ حاضری دینے والے تم تھے. لوموا انفسکم فلا تلومونی انی اخاف اللہ رب العالمین. اپنے آپ کو تم لوگ ملامت کر لو، ایک غلطی تمہاری ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین سے، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ غلطی تمہاری تھی. اب وہاں پر وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہے کچھ بھی فائدہ مند نہیں، اسی کے لیے تو سزا ہی ہے. اب جو ہے بندے نے غلطی کی، شیطان کی دعوت میں لبیک کہا، تو شیطان کہے گا لوموا انفسکم فلا تلومونی، اپنے آپ پر ملامت بھیجو، یہ غلطی تم ہے، بلیم کرو تو تم اپنے آپ کو بلیم کرو، مجھے بلیم مت کرو کیونکہ سب شیطان کو پکڑ لیں گے اس دن، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے. شیطان کہے گا کہ بھائی اپنے آپ کو بلیم کرو. بھائی یہ ہم نے تو صرف دعوت دی. جیسے علامہ اقبال نے کہا، ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، غلطی خود کرے لعنت کرے شیطان پر. ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، ہے نا، انسان جو ہے حضرت، ان پر بہت ہنسی آتی ہے. غلطی خود کرے، غلطی خود کرے، جب برائی کیا تو سب اپنے طرف سے کیا، حرام مزہ لیا، اور جب پکڑ کی بات آتی ہے جو شیطان پر، شیطان لعنت ہو، فلاں ہو، ہے نا، زور و زبردستی وہاں مینا میں دیکھنے کو ملتی ہے. پوری زندگی کی دشمنی پر پتھروں میں نکالتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. بہرحال یہ حدیث کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. یہاں پر ایک دو لفظوں کا مزید تشریح سن لیجیے. ایک ہے ظلم. ظلم کے دو معنی ہیں، ظلم کے دو معنی ہیں، ظلم النفس، ظلم الغیر. ظلم کے دو معنی ہیں، ایک ظلم النفس، ایک ظلم الغیر. ظلم النفس کا معنی اپنے نفس پر ظلم کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا. اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد چھوٹے بڑے گناہ سب ہیں. جب آدمی گناہ کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو تمام گناہوں کی چوٹی کی گناہ، تمام گناہوں کی ماں کون سی ہے؟ شرک. اور شرک کو بھی قرآن نے کہا ظلم النفس، یظلمون انفسهم، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اپنے اوپر ظلم کرنے میں شرک بھی داخل ہے، ادنا سے ادنا گناہ بھی داخل ہے. تو یہ ہے ظلم النفس. یہ ہے ظلم الغیر، دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، ان کے مال کو ہڑپ لینا. اب ظلم میں، اب یہاں پر ایک آدمی کی جو ہے اس کے مال دولت پر ظلم، یا پھر اس کی شخصیت پر ظلم. غیبت کرنا بھی ظلم ہے، چغلی کرنا بھی ظلم ہے، گالی دینا بھی ظلم ہے. ظلم کا معنی ایک جو پوزیشن دینا ہے اس پوزیشن سے ہٹا کر دوسری پوزیشن دینا. ایک آدمی ایک عہدے کا مستحق ہے، اس آدمی کو اس عہدے کا وہ استحقاق رکھنے کا وہ عہدہ نہ دے تو ظلم ہو جائے. وضع الشیء فی موضعہ، ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، جہاں جو چیز کو رکھنا ہے وہاں رکھنا ہی صحیح ہے. بدل کر رکھیں گے ظلم ہو جائے گا، بدل کر رکھیں گے ظلم ہو جائے گا. یہاں پر یہ حدیث کا اختتام ہے. چلیے اس کے بعد یہ حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں.
علمی نقطوں میں ایک دوسرا نقطہ اس حدیث میں یہ بھی آپ اضافت کر لے سکتے ہیں. ہدایت کا معنی، ہدایت دو قسم کی ہے، ایک ہدایت مجملہ، ایک ہے ہدایت مفصلہ. کیونکہ اس میں کہا گیا کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب گمراہ ہو سوائے جسے میں نے ہدایت دی. تو کون سی ہدایت؟ دو قسم کی ہدایت، ایک ہدایت مجملہ، ایک ہے ہدایت مفصلہ. مجمل ہدایت جس میں آدمی کو بتایا جاتا ہے کہ ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے. ایک ہے مفصل ہدایت جس میں آدمی کو توفیق دی جاتی ہے، یا پھر آپ اسے کہیے ہدایت الارشاد یا پھر ہدایت التوفیق. ہدایت الارشاد، ہدایت التوفیق. ہدایت الارشاد راستہ بتایا جاتا ہے، یہ ہے ارکان اسلام، یہ ہے ارکان ایمان، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا. اسی کو ہدایت مجملہ بھی کہتے ہیں. یہ کہ ہدایت التوفیق جسے آپ نے مفصلہ لکھا ہے، معنی یہ کہ آپ کو توفیق دے، آپ کے دل کو بدلے، ہے نا. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ آپ کو توفیق ملے کرنے کی، صحیح راستے میں چلنے کی توفیق یہ اللہ ہی دے سکتا ہے. ہدایت الارشاد ایک انسان دوسرے انسان کو کر سکتا ہے، لیکن ہدایت التوفیق یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس پر قادر نہیں ہے. حدیث نمبر 25 عن ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال نعم. أإذا وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعه في حلال كان له أجر. حدیث کے راوی بھی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب آئے. کون تھے وہ؟ جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے فقراء المہاجرین، مہاجر جو اصحاب تھے ان میں جو فقیر تھے وہ محمد رسول اللہ کے پاس آئے. محمد رسول اللہ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور، اہل الدثور، دثور کہتے ہیں ساز و سامان، مال و دولت، کپڑے، دثور کہتے ہیں. تو یہ اہل الدثور سے مراد اغنیاء، مالدار. کہتے ہیں مالدار لوگ سب اجر لے کر چلے گئے، مالدار لوگ سب اجر لے کر چلے گئے. ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہے نا. نماز میں اس میں سب ہم اور وہ برابر ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے. وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں. شکایت کیا ہے؟ وہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے صدقے کے راستے نہیں کھولا. یاد رکھو کہ تمہاری ہر تسبیح صدقہ ہے اور تمہاری ہر تعریف اللہ کی صدقہ ہے، اور تم ہر مرتبہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو صدقہ ہے. اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اپنی بیوی سے تو بھی صدقہ ہے. اب یہاں پر فوراً صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ، ہمیں سے ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، یکون لہ فیہا اجر، کیا اسے اس میں اجر ملے گا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کے لیے ایک نئی راہ مہیا کی. تم جو سوچتے ہو غلط، اب سوچنے کا طریقہ بدلو، تھنکنگ چینجنگ، آپ کی سوچ بدلو. کہا کہ یہی برائی اگر وہ حرام، یہی شہوت اگر وہ حرام راستے پر صرف کرتا کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، جب ایسا ہے تو اس نے حلال میں کیا تو کیوں نہیں اجر ملے گا؟ یہ کام اگر وہ حرام میں کرتا تو اسے گناہ ملتا، تو اس نے حلال میں کیا
تو کیا اسے اجر نہیں ملے گا؟ کہا کہ ہاں اجر ملے گا. تو مسلم کی روایت ہے. اب چلیے اس کی تشریح سنتے ہیں. سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے سنا یہ جو آ کر پوچھے تھے فقراء المہاجرین، مہاجرین میں جو فقیر تھے انہوں نے آ کر سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ زکات دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں جس سے انہیں بڑا اجر ملتا ہے. کیونکہ جانتے ہیں کہ صدقہ میں بہت بڑا اجر ہے. صدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتا ہے جو آدمی صدقہ نہیں کر کے حاصل نہیں کر سکتا. تو صدقہ کی اہمیت جانتے ہیں تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے نئے راستے بتائے. کہا کہ تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، یہ سب صدقہ ہے. اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اب تمہاری شہوت تم کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ حدیث میں یہ اس کا جو ہے کمپلیشن نہیں آیا. دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب ایماندار لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ سب صدقے کے دروازے ہیں تو انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. پھر دوڑ کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ باتیں انہیں معلوم ہو گئی ہے نا. اس پر اب مالی صدقہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد تسبیح بھی شروع کر لیا ہے نا. اب جیسے ہم کرتے ہیں ویسے وہ بھی کر رہے ہیں، جتنی مرتبہ ہم اللہ اوپر کہتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے. ہم نے آپ کے لیے ایک راستہ بتایا، اب وہ راستے میں وہ بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. لیکن ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب جس کا نام عدۃ الصابرین، عدۃ الصابرین، صبر کے موضوع پر ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے لمبی بحث کی کہ ایک صابر ہے، ایک ہے شاکر. صابر وہ آدمی جسے مال و دولت نہیں ملی عمل کرنا، ایک ہے شاکر، مال و دولت ملی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دنیا میں بھی اچھا ہے آخرت میں اچھا ہے. یہ دونوں میں کون افضل ہے؟ یہ دونوں میں کون افضل ہے؟ آیا مومنین میں جو مالدار وہ افضل ہیں یا پھر مومنین میں جو غریب ہے وہ افضل ہیں؟ کون افضل ہیں؟ تو آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صحیح حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ صرف 500 سال تاخیر سے جنت میں جائیں گے، زیادہ نہیں. زیادہ جو جن کے پاس مال و دولت نہیں وہ آگے چلے جائیں گے، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ تاخیر سے جائیں گے. وہ ہیں جو مال و دولت جمع کرتے ہیں، صرف جو نکالنا نکالتے ورنہ اپنے پاس دولت رکھتے ہیں. اب بعض لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود بھی فقراء کی طرح ہیں ہے نا، مالدار ہونے کے باوجود بھی وہ مال کی جو ہے کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے. جیسے ابوبکر ہو گئے، پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، عمر ہو گئے، تو یہ اس میں شمار نہیں. لیکن مالداروں میں کون ہیں؟ جن کے پاس مال جمع ہوتا ہے، مال جمع کرتے ہیں، جو مال رکھنا پسند کرتے ہیں ہے نا. ان کے لیے معاملہ ہے جتنا پیسے جمع کریں گے اتنی پریشانی کا باعث ہے. تو اس حدیث میں جو بات غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں جو مالی نہ ہو. جو نقطہ ہم کو اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ صدقہ غیر مالی صدقہ یعنی پیسوں سے، لیکوڈ کرنسی سے آپ صدقہ نہیں کریں تو بھی صدقے کے دوسرے دروازے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے دوسرے دروازے بتائے. اب اس میں 2 قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے بتائے ہیں. ایک قسم کا صدقہ جو آپ دوسروں کو پہنچاتے ہیں، جیسے اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، حلال طور پر آدمی نے شہوت پوری کی، آدمی محنت کر کے کماتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے نا. تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا اور دوسروں سے اذیت آتی ہے اسے صبر سے لینا. جن کا تعلق ایسی مالی عبادت جن کا تعلق دوسروں سے ہے، ایسی مالی عبادت جن کا تعلق دوسروں سے ہے، ایک قسم آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں. دوسری قسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مالی عبادت جو خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے. جیسے آدمی تکبیر کہے گا خود اب سے فائدہ ہے، جب تسبیح کہے گا تو خود اسے فائدہ ہے، لا الہ کہے گا تو خود اسے فائدہ ہے. تو دونوں قسم کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دی. اس کے بعد کی حدیث بھی آپ دیکھیں گے جو اسی کا کنٹینیویشن ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کی عبادتیں بتائی کہ آپ ایسی قسم کی غیر مالی صدقہ آپ کر سکتے ہیں جس میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر فہرست کس کا ذکر کیا؟ کہا امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یہ بہت بڑی چیز ہے، صدقات میں بہت بڑی چیز ہے. اب اس میں دیکھیے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے میں کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے علم سیکھنا سکھانا، علم سیکھنا سکھانا، علم گفتگو کرنا، اور اس کے بعد
دعوت و تبلیغ کا کام، ہر وہ فعل، آپ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو اپنی زبان سے آپ کر رہے ہیں سب داخل سے، ہر وہ اچھائی جو آپ کی زبان سے نکلے سب داخل سے، سب داخل. اس آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقہ کہہ رہے ہیں، سب صدقہ، یعنی پہلے سے اچھا کام ہے، ثواب کا باعث ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ صدقہ بھی ہے. یہ جیسے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر عبادتیں سکھا کر، ارکان سکھا کر ان پر صدقہ کرتا ہے، تو ویسے جب بندے اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ صدقے کا بدلہ دے گا، اجر ملے گا، صدقے کے برابر اسے اللہ رب العزت اجر دے گا. تو پہلے قسم کی عبادت جو صدقہ ہو سکتی ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. اس میں اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس کے بعد شہوت پوری کرنا، شہوت پوری کرنا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل طور پر ذکر کیا. اور اس کے بعد دوسری قسم کی عبادت جو خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، یعنی اس ذکر کے تعلق سے اتنی حدیثیں، اللہ اکبر، ذکر کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہیں بتاؤں جو تمہارے نماز سے، تمہارے صدقات سے، یہاں تک کہہ دیا کہ تم جہاد کے میدان میں جاؤ، اپنے دشمنوں کے گردن مارو، وہ تمہارے گردنوں کو مارے. ان تمام چیزوں سے سب سے بہترین عبادت تمہیں نہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے یا رسول اللہ. کہا ذکر اللہ، اللہ کی یاد. کہا ذکر اللہ، ذکر اللہ کیا، اللہ کی یاد میں آپ یہ جو اذکار پڑھتے ہیں یہ ہو گیا، آپ غور و خوض کرتے ہیں، تفکر تدبر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں دل میں، سب داخل ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں 7 افراد جنہیں اللہ رب العزت عرش تلے جگہ دے گا. ان میں ایک کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی ہے جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسے آنکھوں پر جہنم حرام ہے. یہ آدمی کو عرش تلے زبردست مقام دیا جائے گا. اللہ کو یاد کریں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گا. کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں واقعی اللہ کا دل، اللہ کا ذکر تازہ ہو. تو اللہ کا ذکر آدمی کے دل میں ہونا چاہیے. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تسبیحات ہو گئے، تحلیلات ہو گئے، یہ سب آپ کو ذرائع ہیں اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے، اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے. اب اسے سمجھ کر کہنا بہت ضروری ہے، سمجھ کر کہنا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہے نا وہ تسبیح وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن الفاظ پہلے ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی نہیں جانتے، اس کی تفسیر نہیں جانتے. یہ اذکار کی تفاسیر ہے. سبحان اللہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ خامیوں سے پاک ہے، لیکن اس کا جو فعل ہے اس میں آدمی غور کرے گا. سبح یسبح، سبح یسبح، یہ سبحہ سے نکلا ہے. سبحہ کا فعل ہے تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. پانی میں تیرنا ہو گیا، آسمان میں تیرنا ہو گیا، پانی میں تیرنا ہو گیا، آسمان میں تیرنا ہو گیا. اڑنا، اڑنے کے لیے سبحہ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر اس کا استعمال کیوں سبحہ کہا جاتا ہے؟ یعنی جب آدمی سبحہ کہتا ہے تو اللہ کے رحمت کی طرف اتنی تیزی سے جاتا ہے، گویا کہ اڑ کر جا رہا ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف اڑ کر جا رہا ہے اور دوسری طاقتوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے نا. تو اس کے بڑے گہرے معنی ہیں، اذکار کے بڑے گہرے معنی. استغفار کا معنی ہو گیا، غفر یغفر کا معنی ہو گیا، اس کے بعد عفا یعفو، رحم یرحم. یہ جو افعال ہیں ان میں آپ فرق کر دیکھیں گے، سب میں زبردست فرق ہے. آدمی ذکر و اذکار کی گہرائی میں جا کے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے، تاکہ جب آدمی ایک ذکر بھی کہے تو پورے علم کے ساتھ کہے، پورے معرفت اور بصیرت کے ساتھ کہے، تو اس کا ذکر کچھ اور ہوتا ہے، اس کا ذکر کچھ اور. اسی لیے اللہ نے کہا والذاکرین والذاکرات. اللہ نے قرآن میں جو اللہ کو زبردست یاد کرتے ہیں ان کی اللہ نے تعریف کی. اور اللہ نے اور جو قرآن میں کہا اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. بھی آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھتا ہوں، اللہ رب العزت کو 100 مرتبہ یاد کرتا ہوں. کثرت سے ایسی باتیں ہم کو نظر آتی ہیں. تو آخری بات اس حدیث میں جو ہم کو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ایک بہت ہی علمی نقطہ سکھایا. اور علمی نقطہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا چیزیں سمجھایا. قیاس دیکھیے، دلائل جو ہوتے ہیں، اصول الفقہ کا ایک اہم سبجیکٹ ہے. اصول الفقہ ایک اہم، جسے آپ نے سنا، جس میں دلیل کیا چیز ہے اس کے تعلق سے غور و خوض ہوتا ہے. تو یہ کہ کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ دلیل ہے، اور تیسرا درجہ قیاس کا ہے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، القیاس، اور اس کے بعد الاجتہاد. یہ 4 ہے نا دلائل، ادلہ کہتے ہیں.
کل ملا کے 10 ہیں، اس میں سے 4 متفق علیہ، اس کے بعد ایک ہوا استصحاب ہو گیا، ایک ہو گیا براءۃ الذمہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے شرع من قبلنا، اور اس کے بعد المصلحہ المرسلہ. یہ دوسرے ادلہ ہیں جو اہل علم کے درمیان مختلف تھی، لیکن یہ جو شروع کے 4 ہیں یہ متفق علیہ. آپ کی دلیل کس سے ہونی چاہیے؟ یا پھر قرآن سے ہونی چاہیے، حدیث سے ہونی چاہیے، یا تو پھر قیاس سے ہونی چاہیے، یا تو پھر اجتہاد سے ہونی چاہیے، یا تو پھر اجماع نہیں، اجتہاد، قیاس اور اجتہاد. تو اس میں جو ہے نمبر 3 کی جو دلیل ہے قیاس، اس کا ذکر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قیاس ہے جو ہم کو کرنی چاہیے. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو یہاں اجر کہاں سے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کو کہا کہ دیکھو جب یہ آدمی حرام میں کرے گا تو اسے سزا ملے گی، تب حلال میں کرتا ہے تو اسے اجر ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قیاس سکھا، اسی کو اہل علم نے کہا قیاس سکھانے کا. لیکن قیاس مقبول نہیں اگر وہ کتاب و سنت پر مبنی نہ ہو. قیاس مستند ہونی چاہیے. بعض لوگ قیاس کرتے ہیں جسے القیاس مع الفارق کہا جاتا ہے، غیر مقبول قیاس. قیاس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو تو وہی قیاس مقبول ہے. قیاس کا معنی کیا؟ آپ کو ایک مثال ملے گی، اسے آپ اصل سے جوڑیں گے. الحاق فرع باصل، ایک فرع کو اصل سے جوڑا، ایک برانچ کو روٹ سے جوڑا، ایک برانچ کو روٹ سے جوڑا. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے. جہاں کہیں بھی آپ نشہ دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ حرام. جہاں کہیں دیکھیں نشے کہیں گے. یہ جو نشہ ہے شراب میں اگر ہو تو شراب حرام، اگر یہی نشہ دودھ میں ہو وہ بھی حرام. تو آپ دودھ کو شراب پر قیاس کر رہے ہیں. شراب اس وجہ سے حرام کہ اس میں نشہ ہے، اب یہ دودھ اس وجہ سے حرام کیونکہ اس میں بھی نشہ ہے. تو یہ قیاس کا ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے جو اصول الفقہ میں پڑھا جاتا ہے. لیکن قیاس غیر مقبول ہے اگر اسے کتاب و سنت کی بنیاد پر نہ کھڑا کیا جائے. کتاب و سنت کی بنیاد پر ہو. بہرحال ایک بھی مسئلہ ہے، اصول الفقہ جب آدمی پڑھتا ہے اس کی تفصیل جانتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز تھی جو اس حدیث سے ہم کو جاننے کی تھی. اب اس کے بعد چلیے حدیث نمبر 26 کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اصل میں 26 حدیث 25 کا سمجھے کنٹینیویشن. حدیث 25 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نیکیوں کو گنوایا. اب اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے پیرائے میں بتا رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل السلامہ، آدمی کا ہر جوڑ اس پر اسے صدقہ ادا کرنا واجب ہے. آدمی کے ہر جوڑ اس پر اسے صدقہ ادا کرنا واجب ہے. کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہر روز جب ایک دن ہو جائے، صبح ہو جائے، تو آدمی اگر کسی دو کے درمیان عدل کرتا ہے، کسی دو کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے اس کے سواری میں، یا پھر اسے اٹھا کر اوپر بٹھاتا ہے، یا پھر اس کے متاع ساز و سامان کو اٹھا کر دیتا ہے، یا تو پھر اچھا کہہ رہا ہے، اچھا کلمۃ الطیبہ، اچھا لفظ، اچھا کلمہ صدقہ ہے. اور ہر خطوہ، ہر فٹ سٹیپ جو اسے مسجد کی طرف لے جائے صدقہ ہے. اور راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث گویا کہ اس سے پہلے والے حدیث کا کنٹینیویشن ہے. لیکن اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے والے قسم کا صدقہ، یعنی جس میں آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا زیادہ ذکر ہے. آپ دیکھیں کہ 2 قسم کے صدقے ہیں. غیر مالی صدقہ 2 ہے، ایک دوسروں کو فائدہ پہنچانے، خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا. پہلے والے حدیث میں آپ نے خود اپنے کو فائدہ پہنچانے کا زیادہ ذکر پایا. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہو سکتا ہے. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم کو جاننے کی ہے وہ سلامہ. کیا معنی سلامہ کا؟ سلامہ کا جیسے لغویین کہتے ہیں، سلامہ اصل میں اس ہڈی کو کہتے ہیں جو اونٹ کے پنجے میں ہوتا ہے.
اون کے اندر ایک پنجہ ہوتا ہے جسے پنجے کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے، اسے سلاما کہتے ہیں. یعنی سلاما سے مراد ایک چھوٹی ہڈی، سلاما سے مراد چھوٹی ہڈی. لیکن بعد میں جب انسان اور اون کو مقابلے میں دیکھا جائے، کمپیئر کر دیکھا جائے، تو انسان کی ہڈیاں پوری چھوٹی ہیں، انسان کی ہڈیاں پوری چھوٹی ہیں، تو انسان کی ہڈیوں کو سلاما کہا ہے. تو سلاما سے مراد انسان کی ہڈیاں، انسان کی ہڈیاں. اب انسان کی جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ آپ کے سائنس میں کیا کہا جاتا ہے؟ 206. آپ کے سائنس میں 206. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہیں انسان کے جسم میں، 360 ہڈیاں ہیں انسان کے جسم میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہڈی کہا تو کیا مراد دے رہے ہیں؟ اب یہ لوگ سائنس میں جو ہڈی کہہ رہے ہیں کیا مراد دے رہے ہیں؟ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بھی شمار کر رہے ہوں جسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا. بہرحال تو انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں، چھوٹی موٹی بعض ہڈیاں ہو سکتی ہیں، ہم کو نظر بھی نہ آئے. ہر قسم کی ہڈیاں جو انسان کے جسم میں 360 ہیں. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ ان ہڈیوں کا صدقہ ادا کرے، ہے نا. آدمی اٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو یہ کس نے دیا ہے؟ یہ نعمت کس نے دی؟ تو ہر آدمی پر واجب ہے کہ ان ہڈیوں کا صدقہ ادا کرے. واجب ہے، سیدھے واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آدمی کو یہ واجبات ادا کرنا ہی کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے مراد یہ کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، شکریہ ادا کرو. شکر بہت بڑی عبادت ہے، جیسے تعریف کرنا بہت بڑی عبادت ہے، ویسے شکر ادا کرنا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ شکریہ ادا کرو گے تو اور مزید ہم دیں گے. شکر ادا کرنا یہ بہت بہت اہم عبادات میں سے. اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہر آدمی لقمہ کھائے شکر ادا کرے، بیٹھے شکر ادا کرے، اٹھے شکر ادا کریں. اللہ رب العزت بڑھاتے جاتا ہے، برکتیں اور دے جاتا ہے، اور شکر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد تم شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. خاص طور پر کہا گیا، اسی آیت میں کہا کہ شکر کے 2 درجے، شکر کے 2 درجے، ایک واجب، ایک ہے درجہ احسان. جیسے ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں شکر کے بھی 2 درجے، ایک ہے واجب، ایک ہے درجہ احسان. واجب کیا ہے کہ آدمی اگر فرائض کر لیتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، شکر ہے. سبحان اللہ. ترک المعاصی شکر، سلف صالحین کا قول ہے. ترک المعاصی شکر، آدمی برائیاں چھوڑتا ہے، شکر ادا کرتا ہے. برائیاں چھوڑ رہا ہے، یہ خود ایک شکریہ ادا کرنا ہے. جب آدمی اچھائیاں کرتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے. تو فعل الطاعات ترک المعاصی، اچھائی پر عمل کرنا، برائیوں کو چھوڑنا، یہ شکر ہے، یہ شکر ہے. اگر کوئی آدمی اچھائی نہیں کرتا، برائی چھوڑتا، تو یہ معاملہ اس کا پینڈنگ میں رہتا ہے کہ اسے صدقہ ادا کرنا ہی ادا کرنا. تو اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس پہلے جملے سے کہ شکریہ آدمی کو ادا کرنا چاہیے. شکریہ 2 درجہ ہے، ایک واجبی اور ایک احسان کا درجہ. واجب کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ جب اس نے فرائض ادا کر لیے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. اب احسان کے درجے کا شکر کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے زبان میں ہمیشہ اللہ کا شکر زندہ رکھے، اٹھے بیٹھے اللہ کی تعریف اور اس کا شعور پیدا کریں کہ بھائی میں کیوں نہ اللہ کے یہاں شکر ادا کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ رسول اللہ آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں؟ یہ ہے شکر احسان کا درجہ، شکر احسان کا درجہ. اچھائیاں زبردست کرے، وہاں پر نوافل بھی پر عمل ہو، نوافل میں آدمی عمل کرتا ہے تو شکریہ احسان کے درجے کو پہنچ کر کرتا ہے. پہلا لفظ جو معلوم ہوا وہ شکریہ. اب اس کے بعد ہم کو یہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر روز اسے ادا کرنا ہے، ہر جوڑ میں شکریہ ادا کرنا ہے، اور یہ ہر روز ادا کرنا ہے. جیسے سورج نکل آیا ادا کر شکریہ، یہ اللہ کا قانون ہے، آدمی ہر روز ادا کرے. اب یہ کیسے کر سکتا ہے؟ 360 مفصل، 360 ہڈیاں، یعنی 360 مرتبہ کیسے شکریہ ادا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ایسے ایسے چیزیں میں ہو سکتا ہے. ایک ہے آپ واجب شکر ادا کر رہے ہیں، اب احسان کا ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ کرو. لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، چلو ادھر جاؤ، جوڑنے کی بات کرو، اصلاح کی بات کرو، دونوں کو جمع کرنے کی بات کرو، صدقہ ہے. اور اس کے بعد آپ ایک آدمی کو مدد کر رہے ہیں،
سڑک پہ جا رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنی گاڑی میں کچھ رکھنا چاہتا ہے, گاڑی میں پریشانی ہے, تو آپ نے مدد کر ڈالی, صدقہ ہے. سواری میں ایک آدمی بیٹھنے اسے تکلیف ہو رہی ہے, آپ نے بٹھا دیا, اس کے ساتھ سامان کو اوپر اٹھا دیا, صدقہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اچھی بات, کسی بھی قسم کی اچھی بات آپ نے کی, صدقہ ہے. کسی بھی قسم کی اچھی بات آپ نے کی, یہ ہے صدقہ. اور اس کے بعد آپ مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں, ہر قدم میں آپ کو صدقہ ملے. اب تو یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلمۃ الطیبہ وکل خطوہ, یہ دو صدقے کیا ہیں جس کا تعلق آدمی سے خود ہے نا, یہ وہ صدقہ نہیں جو دوسروں کو پہنچتا. یہ دو جملے میں آپ کہہ سکتے ہیں. وتميط الاذى عن الطريق, راستے سے آپ نے اذیت ہٹا دی, راستے سے آپ نے اذیت ہٹا دی, یہ بھی صدقہ ہے. تو اب اس میں دوسروں کو فائدہ پہنچانا داخل. تو یہ وہ حدیث نمبر 26 کو ہے, حدیث نمبر 25 کا کنٹریبیوشن. اس میں جو نئی باتیں جو معلوم ہوئی, شکر کی بات معلوم ہوئی, اور یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقہ ادا کرنا واجب ہے. ہر ہڈی جو ہمارے جسم میں کام کر رہی ہے, یہ سب کیا ہے, آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اس کا صدقہ ادا کرو. تو ہم نے پھر دیکھا کہ شکر کے دو درجے ہیں, واجبی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے احسان کے درجے کا شکر. اور اس کے بعد حدیث میں جو آخری جملے میں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اذیت سے دوسروں کو پرے رکھنا, اور دوسروں کی اذیت میں داخل ہونا, اور دوسروں کو اذیت نہ دینا, دوسروں کی اذیت میں صبر کرنا اور دوسروں کو اذیت نہ دینا, یہ سب صدقہ ہے. یہ سب آخری جملے سے معلوم. تميط الاذى عن الطريق صدقہ, راستے سے اذیت ہٹانا صدقہ ہے. اب کیا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, آپ ہٹاتے اس لیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, آدمی چلے تو راستے میں چلتے جائے. تو یہاں پر ہماری بات رک رہی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم حدیث نمبر 27 اور اس کے بعد کی باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اپنے افلا وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر آپ غور نہیں کرتے. تو میں نے آپ کو سنایا سلف الصالحین کی تفسیر اس میں یہ آئی ہے کہ آدمی دیکھے کہ اپنا جسم اللہ نے کیسے بنایا, ایسا مناسب جسم بنایا ہے جو سجدہ کر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے. دوسرے آپ مخلوقات کے جسموں کو دیکھیں گے تو اتنے مناسب نہیں ہیں عبادت کے لیے, ہے نا. وہ زبانوں سے کر سکتے ہیں, ہاں سب تسبیح کرتے ہیں, آپ اپنی زبانوں سے کرتے ہیں, لیکن جسمانی عبادت صرف ہم انسان کرتے ہیں. اور ان کا جسم جو عبادت کی سجدے کے لیے جو اصل میں عبادت کی چوٹی ہے, سجدہ انسانی کر سکتا ہے, کوئی دوسرا مخلوق کر نہیں سکتا. یہ سلف الصالحین کا فہم ہے. کیسے؟ ہاں, جنوں کو جسم ہی کہاں ہے, وہ تو نور سے بنے, یہ آگ سے بنے, وہ جسم اختیار کرتے ہیں, وہ ان کے پاس طاقت ہے, لیکن ان کا ڈیفالٹ شیپ کیا ہے نہیں نظر آئے گا. روح ڈیفالٹ شیپ, اور ملائکہ بھی وہی, یہی مانا ہے. لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی دیکھو بھائی ہمارا یہ جو نئی جو جدید تحقیقات جو آئی ہیں, ڈسکوریز آئے کہ آپ کے جسم میں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا, اس میں بھی آدمی یہ آیت میں مانا ہو سکتا ہے. منہج التفسیر یہ ہے کہ آپ آیتوں کو سمجھنے کے لیے سلف الصالحین کا طریقہ اختیار کریں. اگر اس کی مخالفت کے بغیر آپ جدید معلومات جمع کر سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں. آپ جدید معلومات جاننے کی راہ میں چل کر سلف الصالحین کے منہج کے خلاف کریں, یا پھر پہلے والوں کے اندر آپ لان تان کریں, کہیں کہ انہوں نے نہیں سمجھا ہم نے سمجھ لیا, یہ باتیں غلط ہیں, یہ باتیں غلط, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, مجلس ختم کر لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.